کچھ باتیں کچھ عرصہ پہلے چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی بڑی عام شخصیت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بیک ڈور جو ہے وہ آگے مذاکرات کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. نہیں, اس خبروں کی تردید ہے. بالکل تردید ہے. خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے. میں نے تو خیر پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا پشاور سے, مگر اس دونوں پھر یقین نہیں نہ آتا. خان صاحب نے آپ کیا چھڑے, اور اس بات اور گل ہے کوئی نو ملاقات, نو مذاکرات, اور نون لیگ کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں. یہ میں شروع سے کہتا آیا ہوں, یاد رکھیے. مجھے اس پہ لوگ تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے, اور چورا نال نہیں بہتا. چوکیدار نال بہ جاؤ. اسی آپ اس ملک دے چوکیدار جنہوں نے عوام نے ووٹ دیتا ہے. اسی اصل چوکیدار ہیں جنہوں نے عوام نے ووٹ دیتا. یہ چور ہے. چوراں دا عوام بندوبست کرے سی, صرف نیوٹرل گراؤنڈ آون دیو. ویکھو کیوں چور تے چوکیدار تو وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھے تھے. سندھ حکومت کی بے شرمی اور بے حیائی دیکھیں کہ کل رات سے ان کے گھروں میں ریڈز ہو رہے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. وسائیت کی حد یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اب گوارا نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں آ کے کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح سندھ میں چھیڑیں گے تو وہاں کام خراب ہوگا. سر صاحب یہ بھی بتا دیں, اب جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی اور یہ کب سے اسٹارٹ ہوگی؟ دیکھیں, یہ جو آپ کے صوبائی سے دور ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں, وہ جب مجھ سے شیئر کریں گے میں آپ سے بتاؤں گا. ان کو ٹاسک کر دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے. ان کو چاہیے کہ اب وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کریں, میری جاب آسان کریں تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں. جنید اچھا, اکبر لوگ صاحب کہتے ہیں نا وہ میرے تو پوچھنا تسی لائے عمل دیکھو, میرا چند میں لائے عمل نہیں دینا. جنہاں دے ذمہ انہوں نے دینا ہے, میں تمہیں دسنا ہے. جنید اکبر صاحب نظر نہیں آ رہے سر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج میں بھی نہیں تھے. اس کے بعد سے میں ابھی نے تک پتہ کیا ہے, اور مجھے بھی دوستوں نے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہے. خفا تو نہیں ہو گئے سر؟ نہیں خفا ہو گئے. یہ بڑا اہم ایونٹ تھا, مطلب ان کی اپارٹمنٹ کے بعد یہ پہلا ایونٹ تھا. کوئی مجبوری ہوگی سر. ان کی ٹانگیں سر کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے جنید اکبر صاحب کو یہ عمران خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں سر, یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک صحافی نے سر, یہ تو انہوں نے کہا ہے ایک صحافی نے مجھے 1-2 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں بیٹھنے دیں. بالکل بڑی غلط بات ہوتی ہے, چاہے میں کروں چاہے آپ کریں. نام لینے چاہیے. اگر کوئی تھوڑیاں لتاں کھچ رہا ہے نا, وہ نام لو تاکہ پھر اسی ان گربان تو پڑیے نا کون تھوڑیاں لتاں کھچ رہا ہے. اگر نام نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے لوگ نام بدل کے ٹویٹر پہ آپ کو گالیاں نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ان کا کوئی پتہ نہ ٹانگ کھینچنے والے کا کوئی. اور اس پہ میں دوبارہ بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرائیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. عمران خان کے دور میں کوئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 0 ڈونز والا معاملہ ہو گیا تھا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں وسیعت پارٹی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے, اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ہوتا ہے. چیف الیکشن کمشنر اس وقت ہم یہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ غیر آئینی طور سے وہاں پہ بیٹھے ہیں. بھائی آپ کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے, ہماری طرف سے جو ہے وہ جو کتنی دفعہ ہم لیٹر لکھ چکے ہیں, سینٹ کے چیئرمین لکھ چکے ہیں, سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر شبلی صاحب لکھ چکے ہیں, عمر ایوب صاحب لکھ چکے ہیں. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں جیسے خان صاحب نے کہا کہ اگر خدشہ ان کو کیا, خدشہ ان کو یہی ہے کوئی صحیح آدمی, کوئی نیک آدمی, کوئی اچھا آدمی, کوئی دیانتدار آدمی اگر الیکشن کمشنر بن کے آ گیا تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ ہمارے لوگ جن کو ہرایا گیا ہے, ہروایا گیا ہے فارم 47 کے, وہ سارے اسمبلیوں کے اندر ووٹ دیتے ہیں, سارے جڑے کہ پرائم مینڈیٹ دے ہوتے نستے ٹپتے پہلے سارے پھر باہر ہوں. سو ان کو اصل میں یہی تکلیف ہے. خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا, ان کے بچوں کے جو انٹرویوز آئے ان کے بچوں سے بات, کورٹ آرڈر ہے, کورٹ آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں بات ایک دفعہ نہیں. ہم اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کے نوجوان جاتے ہوں گے اس کو کور کرتے ہیں. دے نو کہ وی ہیو بین گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کہ بھائی جی آپ یہ کر, اور اس پہ کنٹمپٹ, پھر کنٹمپٹ کے اندر ہم جاتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو اس وسطائیت کا کچھ نہیں ہوگا. خان نہ پہلے ٹوٹا ہے نہ خان اب ٹوٹے گا. یہ ٹیکٹکس خان کو نہیں توڑ سکتے. مطلب ہے کہ اگر تھی سمجھتے ہو کہ اس طریقے نہ تھی پاکستان سب سے بڑی پارٹی کے قائد کو آپ اس طریقے سے توڑ سکیں گے تو یہ آپ کی جو ہے خام خیالی ہے. 9 مئی کی آپ نے ٹرائل شروع کر دی ہیں, فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ فوٹیج جو ہے وہ آپ لائیں, سامنے رکھیں. اگر فوٹیج نہیں آئے گی تو یہ پھر سارا یہ سب
सारा प्रोसेस ही फॉल्स है। और क्या किस बात की पर्दादारी? अगर किसी ने गलत किया तो ले आओ, शेयर करो, कोई मजायका नहीं। अगर हमारे किसी बंदे ने गड़बड़ की होगी, खान साहब क्लैरिटी से कह चुके हैं, हमें पता तो लगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए। तो ये सारे मामलात हैं जिन पर मैं चाह रहा था कि मैं बात कर लूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से इनकी एक घटिया कोशिश थी। बात यह है कि 2 साल इनको कुछ भी नहीं मिला, उसके अंदर कोई सबूत नहीं मिला। तो जब 2 साल एक केस में सबूत कोई नहीं मिला, उसके बाद ही पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लो। मतलब मुल्क के साहब का वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के सबसे बड़े कायद को आप मशीन लगा के चेक करना चाहते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सबूत ले आओ ना, सबूत कितने? हमने अपने लॉयर्स को कहा कि इसको आप चैलेंज करें। वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, रोज़ गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं कि कराओ। तो हम ये समझते हैं कि ये तौहीन और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश है। वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट एंड वी विल चैलेंज इट। वी हैव सेड इट बिफोर एंड वी विल डू इट अगेन। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी आई टुक अ लिटिल लॉन्ग, बट इकोनॉमी पे बात करेंगे। बड़ी माजरत आप लोगों को जल्दी आना पड़ा। सबसे पहले तो जैसे दोस्तों ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि आज आप और हम आपको भी बता दूं इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मैं कल ही पहुंचा हूं। मैंने पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो अपनी बेल अप्लाई की थी, जिसके बेल के डॉक्यूमेंट्स मुझे जैसे ही मिले मैं यहाँ पहुँच गया था। और हालात के तनाजुर में ये ज़रूरी था कि कुछ गुफ्तगू जो है वो आपको उससे हो जाए। वैसे भी आपसे मिले काफ़ी अर्सा हो गया और कई दोस्तों की शदीद ख्वाहिश थी कि ये काम जो है वो इस्लामाबाद से ही हो और ज़रूरी है। मामर मजबूरी वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह किया वो ज़मानत जो है पेशावर हाई कोर्ट ने दे दी। तो इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से इस तरीके से हम पहले आप लोगों के साथ जो है गुफ्तगू करते रहे, उस तरह जारी है। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूरी है कि हालात के तनाजुर में आपसे की जाए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ इस हुकूमत के हवाले से कि वो कहते हैं ना कि $4 बिलियन की तरसीलात के हवाले से नाच नाच के इनके घुंघरू टूट गए थे। मईशत में बेहतरी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। जो इन्होंने खेल तमाशा किया, इधर से प्रेशर हो रहा है, इधर से ट्वीट्स आ रहे हैं, यहाँ से जनाब आर्टिकल्स आ रहे हैं और वो हम सब ने देखा। मैंने इसी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए कि $4 बिलियन तक हमारी तरसीलात पहुँच गई है। हम पाकिस्तानी हैं, हम यही सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हो। हम यही सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जो हालत है उसमें कोई बेहतरी आए। मगर हालात ये है कि जब इनके इशारे आते हैं तो इशारियों में हालात ये ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे वो आपने देखा ना कि मोदी की जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हवा निकल गई है, इसी तरीके से इनकी भी हवा निकल जाती है जिस वक्त इशारे आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि शरीफों का और मोदी का मामला कोई एक जैसा है। उसमें एक जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि जब इशारे आते हैं